تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اکبر بابر صاحب آپ کا۔ اکبر بابر صاحب، آپ اس سارے معاملے میں فورن فنڈنگ کیس پر آپ پٹیشنر ہیں، تحریک انصاف پر جو پٹیشن کیا آپ نے فورن فنڈنگ کیس کو لے کر، آج اپوزیشن جماعتیں اس سارے معاملے کو لے کر جو ہے نا وہ سیاست کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر آج وہ اکٹھی ہوئی، ایک بھرپور انہوں نے احتجاج کیا، الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات لگائے، حرف تنقید بنایا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت 2014 میں آپ نے یہ پٹیشن دائر کی، اس وقت 2014 میں نون لیگ کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، اس وقت یہ اگر اتنا ایکٹیو ہوتی یہ جماعتیں، نون لیگ ایکٹیو ہوتی، آج تک فیصلہ نہ آ چکا ہوتا، آج یہ معاملہ نمٹ چکا ہوتا۔ اس وقت یہ پارٹیاں اتنی ایکٹیو کیوں نہیں ہوئی؟ آج 6.5 سال کے بعد یہ الیکشن کمیشن پر تنقید بھی یاد آ رہی ہے اور یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ آج تک فیصلہ نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یقیناً یہ نومبر 2014 میں نے کیس کیا اور اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، لیکن ذمہ داری پرائمری جس فورم پہ میں گیا تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، تو ذمہ داری تاخیر کی اس کی آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہے، اتنی لمبی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے دوران جب 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن خود اپنے فیصلے میں تحریری طور پہ لکھتا ہے کہ اس کیس میں تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے، ہسٹورک ابیوز آف لا ٹو ڈیریل اے کیس ون ریزن اور another۔ انہوں نے پی ٹی آئی پہ الزام لگایا کہ آپ نے اس کیس میں تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے ہیں، یہ ایک آزاد آئینی ادارہ خود کہہ رہا ہے، تو اس لیے ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ دوسری بات آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کی کہ آج وہ دیکھیے، اگر وہ آج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں تو ایک مثبت مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ میرا مقصد بھی تو یہی تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس معاملے میں اتفاق کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلا امتیاز تمام سیاسی جماعتوں کو تحریک انصاف سمیت، اور چونکہ میں تحریک انصاف کا بانی رکن تھا تو میں نے سب سے پہل اپنی پارٹی سے کی، میں ایک فاؤنڈنگ ممبر ہوں، ہم نے ایک بڑے مقصد کے لیے پارٹی بنائی تھی، میں آج بھی اسی پارٹی کا ممبر ہوں۔ میں یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی مثال قائم کریں گے تو پھر دوسرے اس مثال میں آئیں گے۔ لیکن جواب تو ان سے بھی مانگا ہوا ہے نا، ان پارٹیوں سے بھی فورن فنڈنگ کیس پر جواب مانگا ہوا ہے، جو فاروق حبیب نے 2017 میں ان کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف پٹیشن لے کر گئے تھے۔ تحریک انصاف تو کہتی بھائی ہم نے تو اپنے 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جمع کروا دی ہیں، انہوں نے تو 1,000 اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جمع نہیں کروائی ہیں، تو یہ کس منہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جو ہر کیس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، میں نے ان کے کیس کو تفصیل سے نہیں دیکھا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ میں نے کیس کیا 2014 میں، اور پی ٹی آئی نے ابھی تک جو تاخیری حربے استعمال کیے وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ انہوں نے کیس کیا 2017 میں، 3 سال بعد۔ پھر یہ ابھی عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ 40,000 ہم نے ڈونرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو یہ فیک فارجڈ لسٹ بنی ہے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرائی، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی، یہ مس لیڈ کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کیسے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اس وقت جو ریویو کر رہے ہیں، اسکروٹنی کر رہے ہیں، وہ 2009 سے لے کے 2013 تک، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلے میں کہا کہ جو بھی اگر الیکشن کمیشن میں جاتا ہے ود کریڈیبل ایویڈنس تو پچھلے 5 سالوں کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ یہ جس لسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ 2017 میں مرتب کی گئی ہے، تو 2017 کی لسٹ جو ہے وہ 2009 سے لے کے 13 تک کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس میں کیسے وہ میچ کرتی ہے؟ اور وہ تو اس پیریڈ سے ہی بالکل باہر ہے۔ جو اصلی ایویڈنس ہے وہ ہے امریکن فارا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ، جس میں وہ تمام لسٹ موجود ہے $3 ملین کی، جس کا ہم نے دیا، جو کہ الیکشن کمیشن نے خود اب ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنا ایک سرکاری ویب سائٹ سے یہ پرائمری ایویڈنس ہے، یہ ہمارے قانون کی شہادت کے مطابق پرائمری ایویڈنس ہے۔ اس میں تمام غیر انصاف نے جو اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے موقف اپنایا ہے 6.5 سالوں کے بعد کہ یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے، جو ممنوعہ ذرائع کی جو بات ہو رہی ہے، یہ ایجنٹس کی ذمہ داری ہے، تو سوال تو پھر یہ بنتا ہے نا کہ اگر واقعی ایجنٹس ہیں یا 2 کمپنیاں ہیں جن کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، وہ پارٹی قواعد و ضوابط، پارٹی ہدایات کے برخلاف جا کر، پارٹی اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی فنڈنگ لیتے ہیں جس کا پارٹی قیادت کو نہیں پتا ہوتا، تو پارٹی اس کی ذمہ دار کیسے ہوئی پھر؟ آپ بھی ایسے ہی کہہ رہی ہے جس طرح وہ لاڈلوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے ذمہ دار۔ دیکھیں، یہ 2 ایجنٹ نہیں ہیں،
یہ دو شخص نہیں ہیں، یہ دو کمپنیاں ہیں، یہ دو کمپنیوں کا باقاعدہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اور وہ عمران خان نے خود اپوائنٹ کیے ہیں اپنے دستخطوں سے، امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ان دو کمپنیوں کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ہے، اس کا تمام چارٹر عمران خان نے پرسنلی اپروو کیا ہے، اس کا جو ٹریجررز اور تمام جو لوگ مقرر کیے ہیں، اس کا جو مین چارٹر ہے وہ عمران خان، اس کی تمام اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہر 6 مہینے بعد پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں یہاں آتی تھی۔ وہ تمام پیسہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا غیر قانونی ہے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ہے، اور وہ اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ ابھی 23 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں ان میں سے ہمیں وہ اکاؤنٹ دکھاتے نہیں ہیں۔ آپ جو بات کرتی ہیں نا الیکشن کمیشن کی اور کمیٹی کی، تو کمیٹی خود لکھ کے دیتی ہے کہ ہم یہ تمام دستاویزات اکبر بابر جو مدعی ہوں، میرے پروسیس کے ذریعے وہ اکاؤنٹ نکلے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے۔ تو جس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور جو تحقیقاتی ادارہ اگر اس دباؤ میں کام کرے تو وہ شفاف کیسے ہوگی، عدالت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم انڈر پروٹیسٹ کمیٹی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے خود اس کمیٹی کی 28 مہینے کی جو رپورٹ تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے، الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے حکومت اس کو پریشرائز کر رہی ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا نہیں ہوں، یہ اس الیکشن کمیشن کی دستاویزات میں انہوں نے خود ریکارڈ کیا ہے۔ وہ ریکارڈ اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کو بھی، وہ ہر کسی کے، وہ یہ اس میں لکھتے ہیں کہ ہم یہ تمام ڈاکیومنٹس اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے، یہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہ اچھا، ایک اور بات جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھارت اور اسرائیل سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ بانی رکن ہیں تحریک انصاف کے، آپ بقول آپ کے پاس سارے ثبوت بھی ہیں، ڈیٹیلز بھی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوئی، کس نے دی۔ تو اپوزیشن کا یہ موقف کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کو، جو بات آج پی ڈی ایم نے بھی کی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ نہیں، اسرائیل اور بھارت سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایسے بھی ہیں جو شاید ہمارے ملک کے دوست نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو لسٹیں ہیں اس میں ایسی فنڈنگ ہے اور ایسے لوگ، دیکھیں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، یہ جو میں نے اس کی بھی شواہد دی ہے، اور شواہد عمران خان نے جو آڈیٹر مقرر کیا تھا اس میں ثبوت ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہ جو مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں اور دبئی میں یہ ان کا کلیکشن پوائنٹ تھا، بہت جگہوں سے پیسہ آتا تھا۔ پھر ان کے دوست وہ ہنڈی کے ذریعے پی ٹی آئی کے امپلائیز کے اکاؤنٹس میں دیتے تھے۔ میں نے ان اکاؤنٹس کی نشاندہی کی، میں نے ان امپلائیز کی نشاندہی، وہ کیسے میں نے کی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے امپلائیز میرے خود گھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہنڈی سے پیسہ وصول کرو۔ میں نے ان کے نام دیے ہیں، لیکن جو اسپیشل آڈٹ ہوا ہے اس کا آڈیٹر لاہور میں بیٹھا ہے، اور 3 سال ہو گئے ہیں کمیٹی اس آڈیٹر کو بلا کے اس کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اب وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے کہ جتنے ثبوت ہیں اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو فیصلہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر تو فیصلے سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہے، تصدیق بھی نہیں کر رہے، وہ تحقیق بھی نہیں کر رہے، اور اس کا ثبوت پھر کیا ہے؟ الیکشن کمیشن خود 27 اگست 2020 کو کہتا ہے کہ کمیٹی نے تحقیقات کی نہیں، بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب میرے ساتھ تھے۔